اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترک دنیا و مذمت دنیا کا بیان چل رہا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، دانا کہتے ہیں عقل مند آدمی، دنیا تھی اور میں نہیں تھا، یہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کی زندگی قلیل ہے، اس کی صفائی میں بھی قدورت ہے، اس میں رہنے والے اس کے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور ایک دانا کا قول اور ہے کہ دنیا انسان کو اس کی منشا کے مطابق نہیں ملتی، کوئی بھی انسان کو جتنی منشائیں ہوتی، جتنے چاہت نہیں ملتی ہے نا، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم ملتی ہے نا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کے پاس دنیا نہیں ہوتی، مطلب اس کے پاس عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوتے، ہے نا۔ لیکن نالائق کو دیکھیے، دولت پہ دولت ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، ہے نا۔ آج جیسے دبنگ کو دیکھ لیجیے، اس کے پاس سب کچھ مل جاتا ہے، مہیا ہو جاتا ہے نا۔ لیکن ایک شریف آدمی اگر محلے میں رہ رہا ہے، اس کو دیکھیے بھائی، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اس سے اور دشمنی لوگوں لے لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ دنیا نالائقوں کے پاس ہی رہتی ہے۔ اور حضرت ابو سلیمان الدورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے۔ اور ایک شخص نے جناب ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا، یعنی شکوہ کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں صرف رزق حلال کے لیے اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرو، اس طرح تم دنیا کی محبت کوئی دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور آپ نے یہ بھی اس لیے فرمائی، آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تو اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے اپنی تکلیف میں ڈال دے گی اور دنیا سے تنگ ہو جائے گی، اور تکلیف ڈال دے گی تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، شیطان کی دکان ہے یہ، اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو۔ اور پھر سنیے، خالص سونے پر خزف ریز کی ترجیح کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرت فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری کی طرح ہوتی ہے، تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا۔ جائے کہ یہ دنیا ٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے نا۔ چونکہ آپ دیکھ لیجئے آج حضرت حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ طلب دنیا سے بچو، میں نے سنا ہے کہ جو شخص دنیا کی توقیر کرتا ہے، دنیا کی عزت کرتا ہے، قیامت کے دن اسے بارگاہ خداوندی میں کھڑا کر کے کہا جائے گا یہ اس چیز کی عزت کرتا تھا جسے اللہ نے ذلیل پیدا کیا تھا، اس وقت کیا حال ہوگا، ہے نا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے، یہاں کی ہر چیز مستعار ہے، اور مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے نا۔ اور اسی موضوع پر ایک مثال اور شاعر اس طرح اظہار خیال کرتا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے، یہ مال اور اولاد مستعار چیزیں ہیں، انہیں ایک دن یقیناً واپس
کرنا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ نے کہا چپ ہو جاؤ، دنیا کا ذکر نہ کرو، شاید تمہارے دلوں کہ کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اسے اکثر ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ تمام دانا اور تمام بزرگوں کے جو قول سامنے آئی، اس یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز۔ دنیا مٹنے والی ہے، دنیا فانی ہونے والی ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ، اور دنیا کی ساری چیز کھوٹی ہے۔ خالص اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت کی چیز ہے۔ اللہ کے سامنے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں یہ آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے محبت کیا، تو بتائیے رب کے سامنے، اور رب پوچھے گا بتا کہ تم ہماری نعمت سے اتنی ہو گئے کہ تم نے ہمیں نہیں خیال کیا، دنیا پہ خیال کیا اپنا، تو پھر اس خدا کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ دنیا کی نمائش پہ ہم رہ جائیں، اور رب کی ذات جبکہ بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سے دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کیا؟ نرقع دنیا بمنزل نور دینا ولا دیننا بقا ولا مناقرع، ہم نے اس دنیا کے لیے دین کو پارہ پارہ کر دیا، مگر نہ دنیا ملی نہ دین باقی رہا۔ وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر آخرت کی امید میں صرف کر دیا، دنیا کو بہتر آخرت کی امید میں صرف کر دیا۔ اسی لیے شاعر کسی نے کہا کہ دنیا کے طلبگار کی اگرچہ طویل عمر ہو اور اسے ہر قسم کا عیش و نشاط میسر ہو، مگر میں اسے اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت بنائی اور وہ عمارت مکمل ہوتے ہوتے زمین بوس ہو گئی۔ یعنی یہ دنیا میں چاہے جتنی لمبی آپ گزاریں کیا ہوگا، یعنی دنیا کی ایسی آرزویں ہیں کہ سب چیز ختم ہو جائیں گے، معاملہ ہو گیا ختم ہو جائیں گے آپ وہ اس لیے کہ دنیا میں آدمی کبھی چاہت جو ہے پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ اور پھر کس شاعر نے کہا، اس کا شعر کا ترجمہ کہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی کسی کی طرف چلی جائے گی، اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، تجھے بخشش سے ہم کنار کرا دیں گے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ دنیا یا آپ کی جو دولتیں ہیں، آپ کے پیسے ہیں، یا آپ جمع کرتے ہیں جسے دنیا کے لیے، جسے وہ زینت کے لیے، اسے خرچ کیجیے راہ خدا میں۔ اس لیے اگر نہیں خرچ کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں چلی جائے گی۔ یاد رکھ لیجئے کہ خرچ تو اور اگر آپ نے خرچ کر دیا تو یہی خرچ آپ کو جو ہے راہ خدا میں بخشوا لے گی۔ اب اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کو مثال لے لیجئے کہ ہم نے بڑی خوبصورت مکان بنایا، ایک بڑی دن رات محنت کیا اور بڑا عالیشان مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد بہت پیسہ اس میں خرچ کیا، لیکن وہ کیا ہوا، سب خرچ کر کے ہم نے رکھ دیا، اور اس میں زندگی گزارنے مطلب کہ بناتے حالات یہ ہو گیا کہ ہم خود اتنے ضعیف العمر ہو گئے، اس میں آرام و سکون نہ کر پائے، پتہ چلا کہ ہماری موت ہو جاتی ہے۔ بڑی محنت ہم نے کی تھی اس مکان کو بنانے میں، لیکن ہوا کیا؟ اب جب میرے جانے کے بعد میری اولاد آتی ہے، میری اولاد کو اللہ نے اگر اس سے زیادہ دولت سے نوازا، یا میرا پیسہ جمع پونجی ہم جمع کیا تو وہ پیسہ اسے ملے گا، ترکے میں ملے گا، میراث میں ملے گا، اب اس پیسے سے وہ کیا کرتا کہ وہ اس مکان کو دیکھتا کہ یہ چونکہ اب یہ زمانہ اولڈ ہے پھر نیو ہے، اس طرح سے ہوتا ہے نا، کہتے بھائی اولڈ زمانہ تھا، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب نیو زمانہ آ گیا ہے، نئے سوچ نئی فکر، تو وہ اب نئی چیز کو دیکھتا ہے کہ بھائی پہلے تو پلاسٹر چلتا تھا، کشیدہ کاری چلتی تھی، اب جو ٹائلس آ گیا، ماربل آ گیا، گرنائٹ آ گیا، کیا کیا آ گیا تھا، اس کو لگانے کے لیے پھر اس مکان کو توڑ دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ آپ کی محبت کہاں گئی؟ آپ گئے دنیا سے بڑی محنت کر کے، وہ مکان جو بڑی خوبصورت آپ نے بڑے بیٹا نے اسے توڑ دیا، اس لیے کہ اس میں اب اس کا ڈیزائننگ الگ ہوگا، اب اس کے لیے انجینئر آئیں گے، اب اس کے لیے اس کا نقشہ بنے گا، اب اس میں کدھر سے بالکونی ہو، ساری چیزیں کا انتظام، اب وہ کرتا کیا ہے، اور اس پر تو آپ کی محبت بس اتنی دیر میں جس سے آپ نے خون پسینے سے ایک ایک چیز جمع کیا تھا، ایک ایک اینٹ گاڑا تھا، وہ سب کے سب زمین دوز ہو گئے، آپ چلے گئے۔ لیکن اگر انہی میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مکان بنا سمپل سے، ہم رہیں گے بھی، ہمارا سر چھپانے کی جگہ ہو، اور انہی پیسوں کا خدا کی راہ میں ہم نے خرچ کر دی، تو یاد وہ پیسہ رہے گی، رب کی بارگاہ میں وہی خرچ کیا ہوا مال رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی، رب قدر میں اس کا مال ہوں جس نے مجھے ایک غریب کی مدد کی تھی، اور میں کسی غریب کے کام آیا تھا، کسی کی بیٹی کی شادی میں، تو کسی غریب بچے کی پڑھائی لکھائی میں، یا مطلب کہ ہم جو ہے کسی کی بیماری کے میں دوا کا کام آئے تھے، اگر یہ گواہی دے گی تو یقیناً اللہ رب العزت
اس گواہی کی بدولت اسے بخشش فرمائے گا۔ اور یہ چیز ختم نہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو چیز آپ نے جمع سب میں بڑھ جائیں گے، لیکن وہ جو ہے آخرت والا معاملات بڑھتا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیری دنیا سائے کی طرح ہے، کچھ دیر تیرے اوپر سایہ گستر رہے گی اور پھر ڈھل جائے گی، یعنی دنیا کیا سائے کی طرح ہے، کچھ دیر آپ پر رہتی ہے، کچھ دیر مطلب مثال دھوپ میں ہم کھڑے ہو گئے، اب دھوپ کی سایہ آ رہی ہے، کوئی ضروری کہ ہمیں پہ ہمیشہ دن بھر رہے گی؟ نہیں، ابھی ہے پھر آگے چل جائے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دے، دونوں طرف سے نفع اٹھائے گا، آخرت کو دنیا کے لیے نہ بیچ کے دونوں طرف سے نقصان میں رہے گا۔ اور جناب مستر بن شیخیر رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ بادشاہوں کی عیش و نشاط اور نرم و نازک لباس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ دنیا سے کتنی جلدی جا رہے ہیں اور کیسا برا ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصے کیے، ایک حصہ مومن کے لیے، دوسرا منافق کے لیے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے۔ مومن اسے زاد راہ بناتا ہے نا، اور منافق زیب و زینت کرتا ہے، اور کافر اسے نفع اندوز ہوتا ہے۔ یعنی دنیا تین حصہ ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ اسے زاد راہ بناتا ہے۔ زاد راہ، اچھا آدمی سب سفر کرتا ہے تو کتنا سامان لے کے جاتا ہے؟ جو ضرورت ہے وہ لے کے جاتا ہے، بہت زیادہ بھاری لے کے نہیں آتا، نہیں، زیادہ رہا تو ہلکی ہوتی ہے نا، ہلکا پھلکا سامان لے لیا، ہلکا پھلکا چیز لیا، ایک دو کپڑے لے لی، چل دیا، سفر کر دیا۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ وہ زیب و زینت کرتا ہے، اس پیسے کو لے گا تو آج جو ہے ہم یہ کھائیں گے، تو آج ایسے کپڑے پہنے، کل ویسے کپڑے، مطلب کل یہ گاڑی ہونی چاہیے، کل وہ گاڑی ہونی چاہیے، ارے ہمارے پاس یہ زیب و زینت۔ اور کافر کیا کرتے؟ اسے نفع اندوز۔ اب دیکھ لیجیے آج کے دور میں، اگر آج کے دور میں دیکھ لیجیے تو ہم بزرگان دین کی تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو دیکھیے غریب نواز نے ایک اشارے میں آپ نے پورا جو ہے اپنا مطلب پوری جو ہے باغبانی آپ نے جو ہے صدقہ و خیرات کر دی۔ اس کے بعد کیا کیا آپ مطلب وہاں سے سنجر سے چل کر ہندوستان کا سفر کر دیے۔ مخدوم اشرف جہاں نے سلطنت کو ترک مار ٹھوکر مار دی، آپ چلے آئے زیادہ راہ تھوڑا سا لے کے چلے، آپ کے ساتھ جو لوگ چلے ہوتے جہاں شام جو چیز ملتا تھا کھا لیتے تھے۔ یہ زیادہ راہ تھی مومنوں کی، اور مومن آج بھی مومنوں کی پہچان یہ ہوتی کہ چلو نا دن بھر ہے نا، کھا چلو کل کے لیے دیکھا جائے گا مجھ سے غریب بچن۔ لیکن اب منافق کو دیکھ لیجیے، وہ منافق، وہ اب منافق کے جو مسلمان میں بھی منافق ہوتے ہیں، سورہ منافق وہ ایسا ہے جو مطلب کہ بظاہر مسلم ہوتے ہیں، بظاہر آج جو ہے آپ دبئی اور سعودیہ وغیرہ پرنس وغیرہ کو دیکھ لیجیے، کیا ہے لوگ کا زیب و زینت۔ آپ میرے ابھی مطلب کہ دبئی یا کہاں کا پرنس ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کا ٹوائلٹ دیا، کیا ہو گیا اس سے؟ کیا کر لے گا اس سے؟ سنتے ایک سے لگژری گاڑی ہے اس کے پاس، ایسی سونے کی گاڑی، کیا کیا گاڑیاں ہیں، وہ زیب و زینت میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دنیا کی کون سی چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے، کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اور کافروں کو دیکھ لیجیے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے، 2 روپیہ اس سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دن رات محنت، دولت پہ دولت بنی جا رہی ہے۔ جیسے امبانی کو دیکھیے، اتنا بڑا پیسہ کمائے، پھر بھی پیسہ کی بس ہے۔ اڈانی کو دیکھ لیجیے، اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جس کو دولت کے انبار ہے، لیکن پھر بھی وہ لگا ہوا کہ نہیں اور آنی چاہیے، اور یہاں آنا چاہیے، وہاں اور سب سے زیادہ غبن اور سب سے زیادہ گھوٹالہ ملوں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ سرکار بھی اسے لون دیتی ہے اور وہ اپنے ادھر سے ادھر کر رہا ہے۔ تو یہ ایک پہچان ہے، تین حصہ میں ہے، اور مسلمان اسی لیے ہمیں زیادہ راہ۔ بعض صالحین کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے نا، جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کتوں کی زندگی بسر کرنے پر تیار ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ یا خاطب الدنیا الی نفسها تنفح عن خطبها تسلیمی ان التی تخطب غدارہ قربت العروس من ماتمی، اے دنیا کو اپنے قریب بلانے والے تو اسے نہ بلا، ملامت کدی سلامت رہے گا، یعنی اے دنیا کے قریب بنا اسے تو مت بلا تاکہ تو سلامت رہے گا۔ جس فریبی کو تو اپنے پاس بلا رہا ہے وہ ہیبت ناک اور گناہ سے معمور چیز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی بے قدری اس لیے ہے کہ ہر گناہ اسی میں پروان چڑھتا ہے، اور اس کے کنارہ کشی کے لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پا سکتا۔ یعنی اور اس لیے عقل مندوں نے کہا کہ جب دنیا کو جانچا تو اسے دوست کے لباس میں ایک دشمن نظر آیا،
ہے نا؟ پھر وہی شعر پڑھیے اعلیٰ حضرت کا کہ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، ہے نا؟ یہ سب قول کے یہی اور اس مردار پہ کیا للچانا یہ دنیا دیکھے، یعنی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے آپ کو زیب و زینت کی طرح دکھاتی ہے بے قدر، اسے بلائیے مت، اسے جو ہے یہ مت ہوئیے، کیونکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر گناہ یہی پروان چڑھتا ہے، ہر گناہ یہاں پروان چڑھتی ہے، اور جو جتنا زیادہ گناہ میں اعلیٰ ہوتا ہے، دنیا آج سب سے زیادہ اسے کیا کہتی ہے، بڑا کہتی ہے، اسے کہتا کہ اچھا آدمی ہے، اسے دنیا لائک کرتا ہے، اسے دنیا جو ہے رسپیکٹ دیتا ہے نا؟ جو سب سے زیادہ بڑا ظالم ہے، دیکھیے اس ظالم کو دبدبا، تو یہ دنیا ہی ہے، اور لوگوں کو یہ ذہن دی جاتی ہے، مان لیجیے آج فلمی اداکارہ یا سیریل وغیرہ کی اداکارائیں جو ہوتی ہے، آج کیا ہے، جبکہ اس کی زندگی سب سے گھٹیا زندگی، جو گٹر نالے سے بھی زندگی خراب زندگی، اس کی زندگی، اور اس زندگی کو لے کر لوگ ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اتار رہے ہیں، اب فلاں ہے فلاں، نہ تعریف کرتے کچھ تھکتا نہیں ہے، جبکہ حالات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خراب زندگی، سب سے زیادہ بیکار وہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ کو، لیکن اس عزت لوگ دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک گنڈوں کا معاملہ کو لے لیجیے، دبنگوں کا معاملہ دیکھیے، لیکن ایک غریب آدمی، ایک شریف آدمی جو عزت دار ہے، جو مسلمان ہے، اسے کچھ چاہتا ہے، اسے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جسے اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو چونکہ یہ دنیا میں، اب دنیا سے جانے کے بعد آخرت جب کیا بولا تھا وہ لتا منگیشکر اتنی بڑی گائیکا تھی، جب اس کا آخری وقت آیا تھا موت کا، پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس دنیا کی کوئی سی دولت نہیں، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے میرے پاس لیکن سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ چین نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے، اتنا، اتنی بڑی گائیکا، اتنی سب کچھ دیکھی، پوری دنیا گھومی اس نے، سب جگہ اس کی آواز سنی جاتی تھی، اس کے بعد آخر میں کہتی ہے کہ مجھے، اور سکون کب ملتا ہے؟ جب انسان دنیا کو ترک کرتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، تو اسی لیے سب کچھ تھا، دولت تھی، انبار تھے، ایک سے ایک بستر تھے، ساری گاڑی تھی، یہ تھی وہ تھے، نوکر چاکر سب کچھ تھے، لیکن کہتے کہ مجھے سکون نہیں ہے۔ اس طریقے سے ابھی وہ جو لڑکا خودکشی کر لیا، کہ کیا نام تھا اس کا، کیا نہیں تھا، چاند پہ سنا کہ اس نے زمین بھی خریدی تھی، یہی بہار کا رہنے والا سشانت سنگھ ہے نا؟ کیا ہوا، خودکشی کر لیا، کیوں کر لیا؟ چین نہیں ہے اسے، سکون نہیں ملا، بڑے بڑے لوگوں کا حالات یہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی کہ دو پیسہ کمائیے اور اسی میں اللہ رزق حلال کھلائے، اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا کی محبت اور دنیا کی سے بچائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سوئیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جیے، اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو، یہی ہماری ہمیشہ دعا ہونی چاہیے۔